اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے ٹاپک کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ عفو کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہاف ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں، ہاف ٹاپک انشاءاللہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ درود مبارک پڑھیے پہلے سبق کے ابتدا میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج پوائنٹ نمبر 4 ہم پڑھیں گے، ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عفو کی اہمیت۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، بلکہ آپ نے اپنی امت کو، ہم سب کو بھی یہ صفت اختیار کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی عفو و درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو معاف کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو۔ ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا، عفو یعنی معاف کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان تمام صفات کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت عالیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کی خطائیں معاف کرتا ہے، قصوروار سے درگزر فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی یہ حکم فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ قرآن مجید میں حکم ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ سورۃ النور آیت مبارکہ نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ یعنی مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کریں، ایک دوسرے سے درگزر کرتے رہا کریں۔ قرآن مجید میں جہاں متقین کی بے شمار صفات بیان ہوئی ہیں، وہاں ان کی ایک صفت عفو و درگزر بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 134 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مومنین غصے کو پی جانے والے اور دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر قابو رکھے۔ اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ دوسرے سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ اسے معاف کر دے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی جرأت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو کی صفت سے متصف فرمائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں متقین کی صفت کو سراہا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کریں، آمین۔ خلیفہ راشد اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے۔ مالی کسی وجہ سے ان سے ناراضگی ہو گئی تو آپ نے ان کی مالی امداد بند کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے
سورۃ النور کی آیت مبارکہ میں نازل فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ یہ آیت مبارکہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اس غریب رشتہ دار کی مالی امداد شروع کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے کے، عفو درگزر کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ معاشرے کی سالمیت حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں امن و استحکام اور خوشحالی آتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کو معاف نہ کیا جائے، معاشرے کے افراد اس صفت سے عاری ہوں تو کیا ہوگا کہ بد نظمی پھیل جائے گی، انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پرامن اور خوشگوار ماحول جو ہے وہ میسر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ عفو و درگزر پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اشاعت اسلام۔ اسلام کی وسیع تر اشاعت جو ہے وہ عفو درگزر کو اس میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ عفو درگزر ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اس موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ سب لوگوں نے اسی ایک صفت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی۔ قرآن مجید میں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو۔ عفو درگزر کرنے سے غم و غصہ کا علاج ہو جاتا ہے۔ غصہ کی حالت میں انسان کا اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ کوئی ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے کہ جو عام حالات میں اسے خود بھی پسند نہیں ہوتے۔ غصہ ایک اعصابی مرض ہے، اور ماہر نفسیات بھی آج نرمی اور سکون کی تلقین کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں آج سے صدیوں پہلے عفو درگزر، صبر، سکون، نرمی، شائستگی کا حکم دیا۔ معاف کرنے سے انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ معاف کرنے سے انسان کے اپنے گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ عفو ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر انسان دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو اسی دنیا میں ہمیں معاف فرما دے، بغیر آزمائے، بغیر تکالیف اور امتحان کے، آمین۔ معاف کرنے سے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ عفو کی بدولت انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ اور بندوں کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عفو کو بہت بڑی ہمت کا کام فرمایا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورۃ الشورى کی آیت مبارکہ نمبر 43 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ صبر کرے اور معاف کر دے یہ تو بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ باہمی محبت جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے بلکہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت مبارکہ نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے، پھر جس شخص میں اور آپ میں دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
معاف کر دے اور ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ سبق کے اختتام پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی امان اللہ تعالی۔